الحمدللہ ہمارا یہ دورہ ترکی گروپ جس میں ہمارے اکابر قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت شیخ الحدیث مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ المشائخ حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے اکابر علماء بڑے شیخ الحدیث صوفیہ تصوف کے ہمارے موجود ہیں. ہم یہاں ازنک شہر میں اس مسجد کے اندر موجود ہیں جو خلافت عثمانیہ کی یہاں فتح کے بعد پہلی مسجد کا قیام ہوا. سبحان اللہ. تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت یہاں مختصر خطاب بھی فرمائیں اور مجلس ذکر بھی مختصر ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے خاتمہ بالایمان بھی فرمائے اور ساتھ جو ہے اپنے اکابر کے قدموں پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک بچے کی نعت بھی پہلے پڑھوا دیں. احمد حسیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ. حافظ عبد الباسط حسانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں پر بہترین نعتیہ کلام پیش فرمائیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام آمین آمین اللہم آمین. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان. تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. کبھی جو ان
قیام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ملے مجھے بھی زبانیں بوسیریوں جامی ملے مجھے بھی زبانیں بوسیریوں جامی میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے اور مقطع ہے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ماشاءاللہ ہمارے اس سفر میں اس مسجد کے اندر اس مجلس میں اتنی بڑی تعداد میں شیوخ الحدیث موجود ہیں کہ ہر ایک کا ایک اتنا عالی مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت نے ان کو ایک مرتبہ مقام دیا ہے حضرت شفیق الرحمن شیخ العزیز بستوی صاحب دامت برکاتہم علی ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت مولانا نیاز چنوٹی صاحب عظیم شخصیت ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اعجاز صاحب ایک عظیم شخصیت شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا امتیاز صاحب شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب شیخ الحدیث حضرت مفتی غلام رسول صاحب حضرت مولانا سہیل عرفان صاحب اور حضرت مفتی شمس الدین پیرزادہ صاحب جو شیخ الحدیث
اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس اللہ کے یہ ولی ہیں سارے، لیکن چونکہ سب کے بیانات تو ہو نہیں سکتے، مختصر وقت ہے، ہم اپنے اکابر جو ہمارے ساتھ قیادت کر رہے ہیں ہماری، ہم مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ آپ مختصر کلمات خطاب فرمائیں، اور پھر حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی مختصر ہوگا اور محفل ذکر مختصر سی ہوگی، اس کے بعد دعا کر کے آگے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کی قضا ہے، صحبت کی قضا نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے جو یہ فرصت ہمیں دی ہے، ظاہر ہے اس طرح کی فرصت اس سے پہلے بھی استفادہ کے لیے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، لیکن یہ تو خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ حاضر ہوئے جب، تو کسی بھی حاضری میں حضرت نے یوں عرض کیا جب طواف شروع کیا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ یقین نہیں آتا ہے، بار بار حاضری بھی ہے مگر یقین نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے حضرت دامت برکاتہم کی صحبت جو ہمیں نصیب ہے، یقیناً لمحہ لمحہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اہل دل بنائے، زندہ دل بنائے، اور قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دیں۔ ہم سب قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دیں، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ قوت عملیہ میں کمی ہے، قوت علمیہ تو ہے، عملیہ میں کیوں کمی ہے؟ تو ارشاد فرمایا دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم نبوت کی حصول کی محنت تو ہو رہی ہے مگر نور نبوت کی حصول کی اس طرح محنت نہیں ہو رہی۔ علم کاغذ سے کاغذ میں تو منتقل ہو جاتا ہے مگر نور کا محل کاغذ نہیں سینہ ہے، وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ۔ جس طرح بجھے ہوئے چولہے سے کبھی کوئی آگ نہیں لیتا تھا، جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی تو یہی ترتیب ہوتی تھی کہ اہل محلہ اسی گھر کی طرف جاتے جہاں آگ پہلے جل رہی ہوتی تھی، وہاں سے آگ لے کر پھر اپنے چولہوں کو آگ سلگاتے تھے۔ تو ظاہر ہے بجھے ہوئے دلوں سے تو کوئی فیض نہیں پھیلتا ہے۔ جو دل اللہ جل شانہ کے عشق و محبت و معرفت میں جلتے بھنے دل ہوں، انہی دلوں سے اللہ تعالیٰ آگے فیض پہنچاتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا ہمارا دل دل ہے؟ اگر ہمارا دل دل نہیں تو دلدل ہے، دلدل ہے۔ دلدل سے بچانا ہے تو دل دل بنانا۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ظاہر ہے یہ دل ایک ظاہر ہے، ایک باطن کا دل ہے، ایک جسم کا دل ہے، ایک روح کا بھی دل ہے۔ تو جسم کے دل کی پہچان 3 رگوں سے ہوتی ہے، فرمائیے 3 جسم کا جو دل ہے اس کی پہچان کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے 3 رگوں سے ہوتی ہے۔ وہ 3 رگیں فعال ہیں، کارآمد ہیں، تو یہ جسم کا دل زندہ ہے۔ تو جسم کے دل کی موت و حیات کا پتہ 3 رگوں سے چلتا ہے، اور روح کے دل کی موت و حیات کا پتہ 3 جگہوں سے چلتا ہے۔ ایک طرف 3 رگیں ہیں، ایک طرف 3 جگہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کیسے معلوم ہوگا کوئی پہچان، کوئی محک، کوئی کسوٹی، کوئی مقیاس، کوئی پیمانہ، کیسے پتہ چلے گا ہمارا دل دل ہے اور دل زندہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا اپنے دل کو 3 جگہوں میں دیکھو، 3 جگہوں میں تلاش کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت دیکھو کہ اس میں جذبہ اور شوق تلاوت قرآن پاک کا ہے، اس کو بھوک لگی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، پیاس اس میں ہے؟ اگر ہے تو سمجھو دل زندہ ہے۔ اور دوسرا مجلس ذکر کے وقت میں جیسے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت ہے۔ تو اب زندہ دل وہ ہوگا جو اللہ جل شانہ کے ذکر میں اطمینان حاصل کرے گا اور بے چین و بے قرار ہوگا، ذکر اللہ کی بھوک اور پیاس اس کو ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا خلوت کے وقت میں دیکھو، اگر خلوت میں بھی یہ تقویٰ سے ہے، خلوت میں بھی گناہ سے بچ کر یہ رہ رہا ہے، خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا استحضار ہے، تو یہ دل زندہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو دل مردہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر زندہ دل مانگو۔ اللہ جل شانہ ہم حضرت کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل کو زندہ دل بنائے، ہمیں اہل دل بنائے، درد دل عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو حقیقی معنی میں اپنی معرفت، اپنی تجلی کا مرکز بنائے۔ یہ جو
جلا بھنا دل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ کچا کباب ہم میں سے کوئی نہیں کھاتا، کچے کباب سے تو طبیعت ویسے بھی، اور بھنا ہوا کباب سیر بھی ہیں کھا چکے، مگر بھنے ہوئے کباب کے تذکرے سے کتنی طبیعت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی جلا بھنا دل بنائے، اپنی محبت معرفت میں جلا بھنا دل۔ حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، شاعر معرفت حضرت طائب صاحب ہمارے جامعہ میں مادری علمی میں بھی حاضر ہوئے، اور اس پر بھی انہوں نے نظم کہی ہے، کسی مدرسہ میں نہیں شر کی راہ، جو ہو خود ہی خیر المدارس تو واہ۔ وہ یہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں حضرت، یہ لکھتے ہیں یہ دل کے حوالے سے، شاعر جلا بھنا ہوں میں مرشد کے فیض سے، شاعر جلا بھنا ہوں میں مرشد کے فیض سے، کرتا ہوں پیش تشت غزل میں کباب دل۔ ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، کہاں سے اللہ اکبر، کہاں سے لائیں عقل، اہل عقل کہاں سے لائیں وہ نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل۔ اور آگے چل کے کہ شاعر جلا بھنا ہوں میں مرشد کے فیض سے، کرتا ہوں پیش تشت غزل میں کباب دل، کتنا یہ اپنے دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل، کتنا یہ اپنے دل کا ہے کتنا خدا کا ہے، دل دل میں کرتا رہتا ہے تائب حساب دل۔ حق تعالی شانو حضرت دامت برکاتم کی فیض سے ہم سب کو اہل دل بنائے، سب اہل اللہ، سب مشائخ جلوہ افروز ہیں، حق تعالی شانو کامل افادہ استفادہ نصیب فرمائے۔ من لا ورد لہ لا وارد لہ، جن کے اپنے اوراد نہیں ہے، تنہائی میں خلوت میں تعلق مع اللہ نہیں ہے، ان پر کچھ وارد بھی نہیں ہوتا ہے۔ من لا ورد لہ لا وارد لہ، حق تعالی شانو ہم سب کو متوجہ ہو کے حضرت سے استفادہ۔ میرے خیال میں حضرت کی گفتگو کے بعد اتنی جامع معنی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا سننا چاہتے ہیں حضرت کے شاگرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں بہت سے اہل دل، اہل تقوی، اہل علم اور اہل ذوق موجود ہیں، اور مجھ سے کئی گنا بہتر میری نسبت ہی کوئی نہیں، نہ علم کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دل اور اہل دل کے حوالے سے جو بڑی پیاری اور جامع باتیں فرمائیں، تو ہم سب اہل دل ہیں اس معنی میں کہ ہمارے اندر دل تو موجود ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض حضرات کو اہل دل خاص طور سے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ اہل دل اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، دل تو ہر ایک کے پاس ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر دل نہ ہو، تو دل تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن وہ دل اہل دل نہیں کہلاتے جن کا دل مردہ ہو، جن کا دل زندہ ہو وہی اہل دل کہلاتے ہیں، سبحان اللہ، وہی اہل دل کہلاتے ہیں۔ اور جن کا دل بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بس ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، یہ کنز المعارف میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے تھے، قاہرہ کے تھے، اور جس وقت میں قاہرہ گیا، مجھے مصر کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، آخری سفر جب میرا ہوا سال گزشتہ، تو میں ڈھونڈ کر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی گیا، بہت سے حضرات کے وہاں قبور ہیں۔ تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے کنز المعارف، اس میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں اپنے عظیم ساتھیوں کو ساتھ لے کر اپنے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب پہنچے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی کہ آج میرے گھر میں کتنے عظیم الشان مہمان آئے ہیں، اور ان میں وہ عظیم ہستی بھی میری مہمان بن رہی ہے جو معراج میں اللہ کی مہمان تھی، جن کے میزبان خود اللہ جل جلالہ تھے۔ تو فوراً اندر گئے اور جا کر اہلیہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور لخت جگر نور نظر تھی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی گھر میں کچھ ہو تو جلدی سے دو اور کھانا بھی تیار کرو۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرات کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے ایک پلیٹ سفید نکالی اور اس میں گھر میں شہد پڑا تھا، وہ شہد اس میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، پیش کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ لے آئے، اور اس سے یہ معلوم ہوا، اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آئے تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی خدمت میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو۔ کھانا اگر دیر بھی ہو، وقت ہو نہ ہو، لیکن اس کو کوئی آپ کولڈ ڈرنک پیش کریں، کوئی فروٹ پیش کریں، تاکہ مہمان کو یہ اندازہ ہو کہ میرے آنے کی میزبان کو خوشی ہوئی ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیش کیا تو حضور نے جب اپنا نظر ڈالی اور اپنا ہاتھ اس میں رکھا شہد کو چاٹنے کے لیے، تو حضور نے دیکھا کہ اس میں ایک باریک سا بال بھی ہے۔ عام طور پہ برتنوں میں بال بعض اوقات گر جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھیوں سے کہ چلو بھی ان تین چیزیں تمہارے سامنے آئیں، کوئی تین باتیں بیان کرو، دل لگی ہو جائے۔ حضرت ابھی دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی خوش طبی کا واقعہ ہے۔ فرمایا چلو بھی دل لگی بھی ہو جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا، اتنے میں کھانا بھی آ جائے گا۔ فرمایا ایک تمہارے سامنے پلیٹ ہے، برتن ہے جو بہت وائٹ، سفید، روشن، چمکدار ہے، اس میں شہد ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، بال ہے اور بال بہت باریک ہوتا ہے، تو ان تینوں سے تم کو تین باتیں بیان کرو۔ تو سب سے پہلے جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل، مزاج شناس رسول، مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بولے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں ابو بکر موجود ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کوئی سوال فرماتے تھے تو ہم سب ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہم میں بڑے وہ تھے۔ حضرت ابو بکر سب سے پہلے گفتگو فرماتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا بھی تم کوئی بات کرو۔ حضور نے سب کو دعوت دی تھی مگر سب سے پہلے حضرت ابو بکر بولے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن اور چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیا کسی چیز میں روشنی ہوگی، کیا کسی میں نور اور چمک اور دمک اور جاذبیت اور کشش ہوگی جو ایمان کے اندر ایمان۔ اور فرمایا یہ ایمان جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ایمان میں مزہ آتا ہے۔ نفس الامر میں ایمان بہت بڑا نور ہے، اور یہ چیز جس کو مل جائے اس کو شہد میں وہ مٹھاس نہیں آتی جو ایمان کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ زندگی بھر ایمان ساتھ رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ بال کو سنبھالنا آسان ہے، ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یہاں میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی سنا دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اہل ایمان، یہ جو اللہ نے ہمیں نور ایمان عطا کیا اس کی قدر کرو۔ یہ ایمان کا نور اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ جب یہ مومن قیامت میں پلسرات پر جائے گا اور پلسرات سے گزرنے لگے گا، تھوڑا سا بھی رکے گا تو جہنم ہاتھ باندھ کر کہے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری گرمی اور میری حرارت کو متاثر کر رہا ہے اور اس کو بجھا رہا ہے۔ میں اس سے ایک جملہ کہتا ہوں استنباط کر کے، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسا یہ نور ایمان ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے اور متاثر کرے۔ تو فرمایا یہ ایمان
یہ سب سے زیادہ چمکدار، مل جائے شہد سے زیادہ مزہ، اس کی حفاظت بال سے زیادہ باریک۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر نے عرض کی، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق، کہا جاتا ہے نا پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے میں عمر یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات بہت روشن، بہت چمکدار، یہ پیسے کی چمک، کرسی کی چمک، دولت کی چمک، یہ اس برتن سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا کا اقتدار جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کو کرسی اقتدار پر مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ آدھی دنیا پر حکومت کی تھی تو ان حالات کے مطابق۔ لیکن آگے فرمایا جس کو اللہ اقتدار دے دے، جتنا بھی دے دے، وہ اپنے اقتدار میں کسی پر ظلم نہ کرے، یہ بال سے زیادہ باریک، اور انصاف کرے، یہ بال سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ دنیا کی چمک یہ برتن سے زیادہ، اور اس کا مل جانا یہ شہد سے زیادہ مٹھاس والا، اور اس میں انصاف کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک و نازک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن اور چمکدار یہ قرآن اور سنت اور حدیث اور وحی اور نبوت کا علم ہے۔ کیا کسی چیز میں اللہ نے روشنی رکھی ہوگی جو علم میں، العلم نور، اور فرمایا جس کو یہ علم مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کو علم کے اندر مزہ آتا۔ اس میں باریک بال ہے، اس سے میں عثمان غنی یہ کہتا ہوں کہ اپنے علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں بھی تین باتیں کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا تم بھی کہو۔ انہوں نے موقع محل کے مطابق جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ اور مہمان کی پیشانی میں بھی چمک ہوتی ہے، کیونکہ وہ میزبان تھے، حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر عمر عثمان مہمان تھے، تو کہا مہمان کی پیشانی میں بھی چمک ہوتی ہے اور وہ اس برتن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب مہمان کھاتا ہے اور اس کو پسند آ جائے میزبان کا کھانا تو میزبان کو شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، میزبان کو مزہ آتا ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں علی یہ کہتا ہوں کہ مہمان کو 100% خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک یہ جتنی بھی خدمت کر لے پھر بھی کہیں گے فلاں کمی رہ گئی، وہ کہتے جی بڑی زبردست دعوت تھی لیکن فلانی ڈش نہیں تھی، آئس کریم نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی۔ اور پردے میں بات سن رہی تھی سیدہ فاطمہ لخت جگر نور نظر، کچے مکان تھے، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، اندر سے پیغام بھیجا ابا جان اگر اجازت ہو تو آپ کی بیٹی بھی اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہے اور وہ بھی 3 باتیں کرنا چاہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تم بھی کہو۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتی ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشنی اور چمک اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی۔ عورت کی حیا میں کس چیز میں چمک ہوگی جو عورت کی حیا میں چمک۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ اس میں میٹھا شہد ہے، اس سے میں یہ کہتی ہوں کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پردہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا کہ کسی نامحرم کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے یہ بال سے زیادہ باریک اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرشتوں کے سردار آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان لوگوں نے 3 باتیں کہی، میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم بھی کہو، آسمان والوں کی نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ کیا اسلام میں روشنی اور اس میں میٹھا شہد ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی اسلام پر چلنے لگ جائے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اسلام پر عمل کرنے میں۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں جبرائیل یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں آگے بڑھتے رہنا، پیچھے نہ جائے، اس کو بیک گیئر نہ لگے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔
کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی 3 باتیں کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا یہ برتن چمکدار روشن سفید ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت، کسی چیز میں کیا سبحان چمک ہوگی اللہ، جو اللہ کی محبت میں چمک ہے۔ میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں میٹھا شہد ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ اللہ کرنے میں۔ ابھی آپ اللہ اللہ کریں گے اس میں جو آپ کو مٹھاس آئے گی وہ کسی چیز میں نہیں۔ اور پھر فرمایا اس میں باریک بال ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا، ترقی کرتے رہنا، ہر لمحہ اور سانس اور ہر دن اللہ کی محبت میں آگے جائے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ فرمایا کہ اسی دوران حضور علیہ السلام پر وحی آنے لگ گئی، اور وہ کیفیت ہو گئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ نے فرمایا تم سب نے 3 باتیں کہیں، میں رب بھی 3 باتیں کہیں۔ اب دیکھیے شروع گفتگو ابو بکر سے ہوئی، ختم اللہ پر ہوئی، وختامہ مسک۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ جنت ہے جو میں نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اور اس میں میٹھا شہد ہے۔ اس سے میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ جب جنت کی نعمتیں میں جنتیوں کو دوں گا ان کو شہد کی حلاوت اور مٹھاس اور مزہ بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کی مٹھاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور باریک بال ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس جنت میں جانے کے لیے پل سراج سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے، لیکن ایمان والے ایسے گزر جائیں گے۔ اللہ یہ تمام ہم روشنیاں اور چمک اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یہ نہیں فرمایا ایمان والے دوست ہیں اللہ کے۔ دیکھو کیا تعبیر ہے، ایک ہے کہ میں آپ کہیں کہ حنیف ہم آپ کے دوست ہیں، ایک یہ کہ میں کہوں میں آپ کا دوست ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان کا دوست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کا نور عطا فرمائے اور یہ روشنی اور چمک عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت فرمائے اور اہل دل ہمیں بنائے۔ ہمارے جیسے مولانا مفتی نے فرمایا ہمارا دل بنے دلدل نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا دل بنا ہوا تھا، جن کا دل حضور نے بنایا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وما علینا الا البلاغ۔